اگلا کام یہ کریں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. یعنی قل اللہ احد جو ہے نا، یہ جو صورت ہے یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے، اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آئے تھے. یعنی 70,000 فرشتے صورت کو لے کر آئے تھے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے مرحومین کو، اپنے فوت شدوں کو، آپ نے اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کا ثواب ایک قرآن کریم کے بقدر ہے. جس طرح آپ نے گویا ایک قرآن کریم پڑھا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل رات تھی، 1000 مہینے عبادت کر کے یعنی 84 سال بنتے ہیں تقریباً، تو آپ کو کتنے قرآن کریم کا ثواب ہو گیا؟ اسی طریقے سے صدقات ہو گئے. صدقہ کر لیا، ہر رات صدقہ کریں، ہر رات کوشش کریں کچھ نہ کچھ ہدیہ نکالنے کی، کچھ نہ کچھ خیرات کرنے کی، تاکہ وہ جو 1000 مہینوں سے افضل کا جو ثواب ہے وہ ملتا رہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو زندگی کے یہ اوقات بہت زیادہ قیمتی ہیں، نہ جانے آئندہ سال کس کو یہ موقع ملے نہ ملے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ نیکی نہیں کر سکتے ہو تو موبائل کا گناہ نہ کرو کم از کم. یہ راتیں اس لعنت میں نہ گزارو. اگر اعمال کی طرف رغبت نہیں بڑھ رہی تو یہ تو طے کر لیں کہ ان راتوں میں، ان دنوں میں غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ عادت اس قدر گندی مستحکم ہو چکی ہیں کہ یہ چھوٹنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اب نیکیاں کمانا تو اپنی جگہ تھا، گناہوں کے انبار اپنے اوپر جمع کر رہے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ سے خصوصی طور پر معافی طلب کر کے ان دنوں کے اندر اللہ سے جتنا زیادہ ہو سکے معافی طلب کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اور پتہ نہیں آئندہ سال یہ ساتیں کس کو نصیب ہوتی ہیں نہیں ہوتی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا اور ہلاکت کی تائید فرمائی ہے کہ جو اس مہینے کو پا کے بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکے. بوڑھے والدین کو پائے اور ان سے دعا نہ لے سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود نہ پڑھ سکے، تو ایک تو میں دستور العمل کے طور پہ آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہو سکے تو آج کے بعد کوئی انتہائی ناگزیر مجبوری نہ ہو تو بازاروں کے چکر نہ لگاؤ. اور بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ سمجھاؤ، ہماری چاند رات، ہماری چاند رات، ہماری خوشیاں، اور کدھر ہماری خوشیاں ہیں؟ خوشیاں کدھر ہیں؟ اس 3-4 دنوں میں فلسطین کے 400 بچے خون میں نہا گئے ہیں، ان کے چھیٹڑے اڑ گئے ہیں، اور یہ خوش ہیں. امت کو کیا خوشی ہے اس وقت؟ ہمیں کس بات پہ خوش ہوتے ہو تم؟ کس بات پہ بازاروں کے چکر لگتے ہیں کہ یہ کپڑے اور وہ کپڑے اور فلاں کپڑے اور ڈھینگ کپڑے؟ اللہ سے معافی مانگو. بحیثیت امت ہونے کے ہم اس بات کے پورے مجرم ہیں. اس وقت ہم نے کیا کیا؟ ان تک کوئی خیرات بھی پہنچا سکے، ان تک کوئی پانی کا بندوبست بھی کر سکے ان کے لیے؟ آج کس آرام سے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بمباریوں کے سائے میں وہ لوگ جمعے پڑھتے ہیں، نہ ان کی کوئی سحری ہے نہ کوئی افطاری ہے. وہ تو امت کا قرض چکا رہے ہیں. میں اس بات کو ان کے حق میں آزمائش تو بہت بڑی ہے ان پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آزمائش ان پر گزر رہی ہے، آزمائش ہم پر رہی ہے، امتحان ہمارا ہو رہا ہے. وہ تو حبیب نجار کی طرح جس کو ظالموں نے شہید کیا تھا، اور جب روح پرواز کر رہی تھی تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت، افسوس میری قوم جان لیتی. اللہ کہہ رہے تھے قیل ادخل الجنہ، جاؤ مزے کا جنت میں، جا جنت میں. وہ تو مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے ایک قرض ادا کر رہے ہیں. تو ہم سب کو اس موقع پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے.
ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعا کا اہتمام ضرور کرو، دعا کا اہتمام ضرور کرو کہ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے دنیا کے اس کفر کو ملیا میٹ کر دے جو روز کے اعتبار سے چڑھ دوڑتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس بات کی مبارکباد ضرور دوں گا، اور اب ہم کہ فتح مسلمانوں کی ہو گئی ہے، شکست کفار کھا گئے ہیں، شکست کفار کھا گئے ہیں۔ مادی اعتبار سے گو ان کے پاس مقابلے کی وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن بموں کے آگے جان باندھ کے کھڑا ہونا یہ ان کو آسان کام نہیں ہے۔ نہیں جھکا سکی دنیا کی ساری قوتیں، جوتی کی نوک بھی نہیں خرید سکے ان کے، سینہ سپر ہو کر وہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہیں، سینہ سپر ہو کر سوال صرف مسلمان حکمرانوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، سوال صرف مسلم امت کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ جو کام حکمرانوں کے کرنے والے ہیں سارے کام اگر دعاؤں پہ چھوڑ دیا جائے نا تو جہاد کبھی نہ ہوتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بدر کا مارکا کب ہوا ہے؟ اسی 17 رمضان کو ہوا ہے نا۔ بدر میں حضور کیوں گئے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں بیٹھے رہتے، نہ جاتے بدر، لیکن جہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جانا چاہیے۔ جو کام حکمرانوں کے ہیں، حکمرانوں کے کام دعائیں کرنا نہیں ہوتا، حکمرانوں کے کام پیش قدمی کرنا ہوتا ہے، ہم فقیروں کے کام دعا کرنا ہوتا ہے۔ جن کی پہنچ نہیں ہے وہ دعا ہی کر سکتے، اور کیا کر سکتے، اور کیا کر سکتے۔ تو آج کے اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بھی تعاون کے سلسلے ہر اعتبار سے ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اس مرکز کی طرف سے پورا سال سے کام چل رہا ہے، الحمدللہ ابھی تک چلتا ہے، اور ان فقراء کے ساتھ تعاون کا نظام بھی چل رہا ہے۔ تو اس سلسلے کو بھی مد نظر رکھیں اور ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی کریں، اور اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ جل شانہ سے ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ اپنے گھروں سے موبائل کی لعنت کو ترغیب دے کر ختم کریں۔ بہنوں بیٹیوں کو کہو کہ یہ راتیں تمہاری بازاروں میں پھرنے کی نہیں ہیں، یہ راتیں تمہاری مہندی لینے کے لیے جانے کی نہیں ہے، ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے، آپ نہ پھرو بازاروں میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ وقت کیا کریں، اس اوقات میں کم از کم ہر شخص کو، یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جو میری ریکارڈنگ کو سنیں گے، کم از کم 500 دفعہ استغفار صبح، 500 دفعہ شام۔ حضرت ام ہانی جو تھی نا، اللہ کے حبیب نے ان سے فرمایا تھا یہ تسبیحات پڑھا کر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ بہت وزنی کلمات ہیں یہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جس کو ہم تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ استغفار کم از کم صبح 500 بار، اور یہ تسبیحات، درود شریف، کلمہ طیبہ۔ اور ان اخیر دنوں میں یہ جو 10 دن ہے نا، 10 دن میں اگر کوئی اس جذبے سے اپنے بقیہ معمولات کے علاوہ طے کر لے کہ میں نے 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 70,000 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو باقاعدہ ماحول بنا کر اللہ کا ذکر کریں، گھر میں بھی ماحول بنا کر ذکر کریں، تسبیحات پکڑائیں، بیٹیوں سے بہنوں سے کہو نہ اللہ کے غضب کو دعوت دو، نہ اللہ کے غصے کو دعوت دو، نہ پھرو بازاروں کے اندر، یہ آخری راتیں ہیں، قیمتی راتیں ہیں، تمہاری یہ راتیں بازاروں میں ضائع نہ ہو جائیں۔ اعتکاف نہیں ہو سکتا، اعتکاف والوں کی طرح ہم شکل ہو جائیں، ان کے اعتکاف کی طرح ہم شکل ہو جائیں، اور اعمال کی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور پوری کوشش یہ کریں اپنی زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطر اور باقی چیزیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں نا، تو وہ اس چکر میں نہ رہیں کہ میں نے زکوٰۃ ہی ادا کر رہی ہے اور پیسہ خدا کے نام پر نہیں دینا۔ ان حالات کے اندر بھی، اس آج کے دن کے اندر بھی
کل کے دن میں مجھ سے ایسے لوگ رابطے میں رہے جن کے گھر آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، اس قدر پریشان ہیں لوگ، کھانے پینے سے پریشان ہیں، کتنی کتنی پریشانیاں ہیں۔ اور میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ دسترخوان پر کھانے فروٹ لگا کر اس کا فوٹو لے لیتے ہیں اور فوٹو فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی بہادری کا کام کر رہے ہیں۔ کسی کو دے نہیں سکتے ہو، کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، ایذا نہیں پہنچانی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کو ضرور استعمال کرو، اور جن کو یہ میسر نہیں ان کو پریشان نہ کرو۔ یہ کمینی حرکت ہوتی ہے، فیس بکوں پہ لگا دینا، اسٹیٹسوں پہ لگا دینا، لوگوں کو بتانا کہ میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں۔ وہ کھانا کیا کھانا ہے جو دوستوں کے بغیر ہو؟ کھانا تو وہ ہوتا ہے جو اقربا کے ساتھ ہو، احباب کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، جو مل بیٹھ کر کھایا جائے۔ اور اپنے رزق کے اندر کوشش کرو اوروں کو شریک کرو، اپنے رزق میں اوروں کو شریک کرو، بہن بھائیوں کو شریک کرو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، اور سب سے بہترین صدقہ ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت